اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کرونا نہیں آیا تھا تو واقعی کافی وقت ہوتا تھا لوگوں کے پاس، وہ کلپ دیکھ لیا کرتے تھے، مگر اس نفسا نفسی کے وقت میں اس میں سے اپنے آفس میں جانا اور اپنی نوکری کو مکمل کرنا، واپس جانا آنا بہت مسئلے مسائل ہیں، تو کلپ دیکھنے والے ویوز بھی ظاہر ہے کہ ویورز بھی کم ہو جائیں گے۔ کرونا نے بہت نقصان پہنچایا ہے سب کو، مگر میں یہ چھوٹی سی ایک کلپ یہ بنا رہا ہوں جس کا عنوان یہ ہے کہ میں کون ہوں۔ اور مجھے اپنے ایک ساتھی سے بات کرنے کا جب موقع ملا تو اس پہ ان سے شعر حاصل گفتگو ہوئی، اور ہماری گفتگو عموماً رات کو 12 بجے کے بعد ہوتی ہے، جب وہ بھی کام سے فارغ ہو جاتے ہیں اور ٹائم ملتا ہے ان کے پاس ان کو، تو پھر ان سے بات چیت چلتی ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ میں کون ہوں، یعنی اگر میں آپ سے یہ کہوں میری ہتھیلی، میری آنکھ، میرا کان، میرا منہ، میرا چہرہ، تو یہ میرا جو بول رہا ہے یہ کون ہے؟ میرا۔ انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ آئینے میں کیا ہم خود کو دیکھتے ہیں؟ نہیں، خود کو نہیں دیکھتے ہیں۔ ہم اس میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، اپنا جسم دیکھتے ہیں، کیا لباس ہم نے پہن رکھا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اپنے کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، آئینے میں کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو جو ساری زندگی اپنے نفس کو نہیں پہچان سک رہا ہے وہ دوسرے کو قابو کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے ساری زندگی۔ بہت مشکل ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو یہ کیا بات ہے کہ یہ میری آنکھیں، میری ناک، میرا چہرہ، میرا ہاتھ، میرا پیر، یہ میرا جو بول رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ نظر نہیں آتا آئینے میں۔ اور بڑی اچھی بات گفتگو کے دوران واضح ہوئی کہ ظاہر پہ تو پوری عمر صرف ہو جاتی ہے، لباس اچھا لباس ہونا چاہیے، آپ کے پاس اچھا مکان ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نظر آتی ہو، جسم نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، زبان سے کہے ہوئے الفاظ سنائی دیں گے، کان سے سنے گا، زبان سے ذائقہ چکھے گا، زبان سے بولے گا، آنکھوں سے دیکھے گا، پاؤں سے چلے گا، ہاتھ کبھی کسی کے سلام کے لیے اٹھے گا، کسی سے مصافحے کے لیے اٹھے گا اور کسی کو مارنے کے لیے اٹھے گا۔ مگر میں کون ہوں؟ عنوان یہی ہے کہ میں کون ہوں۔ بہت مشکل ہے اس کا جواب دینا، بہت مشکل ہے۔ شاعر نے کہا کہ ذرہ بے ثبات ہوں، حاصل کائنات ہوں، میرا وجود کچھ نہیں، میرا وجود کیا نہیں۔ کیا بات ہے! ذرہ بے ثبات ہوں، حاصل کائنات ہوں، میرا وجود کچھ نہیں، میرا وجود کیا نہیں۔ یعنی سورہ التکاثر میں یہ ہے ابتدائی آیتوں میں کہ تم کو مال دنیا نے اتنا اندھا کر دیا حتیٰ زرتم المقابر، یہاں کہ تم اپنی اپنی قبروں میں جا کے لیٹ گئے، اور ہم ساری زندگی خود کو نہیں پہچان سکے، خود کو نہیں جان سکے کہ ہم کون ہیں، ہمارا پیدائش کا، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہمیں کس ہوم ورک کے اوپر کام کرنا ہے، ہمیں کون سے امتحان کی ادائیگی یہاں کرنی ہے جس کا نتیجہ آخرت میں آؤٹ ہوگا، بتایا جائے گا۔ تو ہم تو ساری زندگی اپنے کو بنانے میں، سنوارنے میں، ایک شاعر نے کہا کہ دیر پا ہوتا نہیں ظاہر کا رنگ، بھائی کیا چھپے گی اصلیت پوشاک سے۔ تو
جناب امیر کا نہج البلاغہ میں قول بھی ہے، پہلے بھی میں اس کو کوٹ کر چکا ہوں کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، اور یہ ہر جگہ، ہر ادارے میں، ہر مقام پہ، ہر لوگوں کے درمیان خود احتسابی یعنی اپنا احتساب کرنا اس میں سب پہ لاگو ہوتا ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ کہ کیا ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ جاہل عالم کو پہچاننا بڑا مشکل ہے، جب وہ بولتا ہے تب پہچانا جاتا ہے کہ یہ عالم ہے، یہ جاہل ہے۔ تو یہ ہاتھ، قرآن کہتا ہے کہ آخرت میں ہم ان کی زبان کے اوپر مہر لگائیں گے، اعضا بولیں گے، کان بولے گا، آنکھیں بولیں گی، پیر بولیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے۔ تو ہم سارے دشمنوں کو لے کے چل رہے ہیں، یہ سارے ہمارے دشمن ہیں جو ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم ساری زندگی صرف کر دیتے ہیں اپنے کو سنوارنے میں، بنانے میں، مگر ہم خود کو نہیں پہچان پاتے ہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری شخصیت کیا ہے، ہم خود کون ہیں، کس مقصد کے تحت آئے ہیں دنیا میں، کس امتحان کو ادا کرنا ہے، کن احکامات کو ماننا ہے، کن احکامات کو نہیں ماننا ہے۔ یعنی نشہ حرام ہے، یہ حکم ہے، اس کو نہیں ماننا ہے۔ ماننا نہیں ہے اس مطلب میں نہیں ہے کہ حکم کی عدولی کرنا ہے، ورنہ مطلب یہ ہے کہ اس حکم کو نہیں ماننا ہے، یعنی شراب نوشی نہیں کرنی ہے، نشہ نہیں کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس احکام کو اس طرح سے ماننا ہے کہ نشہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ کائنات میں جتنے بھی طیبات ہیں، پاک چیز، امت کے لیے حلال قرار دیں، اور کائنات میں جتنے بھی خبائث ہیں، حرام چیزیں، امت کے لیے حرام قرار دیں۔ تو رسول خدا کا اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں حلال محمد حرام ہو چکا ہے، حرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال ہو چکا ہے۔ آخرت کی نشانیوں میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ جب مرد حضرات ریشمی لباس پہنیں گے، زلفیں بہت بڑی بڑی ہوں گی، پہچانے نہیں جائیں گے۔ عورتیں لباس ایسا پہنیں گی کہ نظر آئے گا کہ جیسے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا ہے انہوں نے۔ ناگہانی اموات میں اضافہ ہو جائے گا، صبح ملاقات ہوگی، شام کو پتہ چلے گا تدفین بھی ہو چکی ہے۔ ایسے وائرس، ایسی بیماریاں جنم لیں گی جس سے ایک کثیر تعداد دنیا کی آبادی ختم ہو جائے گی۔ ممبروں کے اوپر بندر ناچیں گے، یہ نہج البلاغہ میں۔ یعنی ہر وہ چیز جس کو منع کیا گیا ہے کثرت سے جب عام ہو جائے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ یہ آئینہ، جو لوگ وسیلے کے قائل نہیں ہیں، میں ان سے ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ تو وہ ہیں، ہم تو وہ ہیں جو اپنا چہرہ بھی بغیر کسی وسیلے کے آئینے کے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آئینہ نہیں ہوتا تو ہم آج تک اپنی شکل نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہم کیسے اپنی شکل دیکھتے؟ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو ہمیں ایک وسیلے کی ضرورت پڑی کہ آئینہ رکھیں، اس کے سامنے اپنی شکل تو دیکھ سکیں، صورت، باطن نہیں دیکھ سکتے ہیں، روح نہیں دیکھ سکتے ہیں، نفس نہیں دیکھ سکتے ہیں، جسم دیکھ سکتے ہیں۔ 3 فٹ کا ہے، 5 فٹ کا ہے، 6 فٹ کا ہے، 7 فٹ کا ہے، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ رنگت صاف ہے، کالی رنگت ہے، بالوں کا اسٹائل کیا ہے، آنکھوں کی رنگت کیا ہے، جسامت کیسی ہے، جو چیز جو پیکر آپ کو نظر آ رہا ہے، ظاہر چیز آئینے میں نظر آئے گی، باطن نظر نہیں آئے گا آئینے میں۔ تو یہ جو کیسا وہ المصور ہے جس نے کائنات میں جتنے بھی لوگ آ کے چلے گئے، جتنے ہیں اور جتنے آئیں گے، سب کے فنگر پرنٹس مختلف ہے۔ حد یہ ہے کہ جو ٹوئنس ہوتے ہیں، جن کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں، قد کاٹ ایک جیسا ہوتا ہے بالکل، ان کے بھی فنگر پرنٹس مختلف ہیں۔ کیسا وہ خالق ہے جس نے فنگر پرنٹس تک کو مختلف بنایا ہے سب کی، کسی کی ایک سے دوسرے سے نہیں ملتی ہے آج تک۔
کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ اپنے آپ کو پہچاننا ایسا ہی ہے جیسے کہ خدا کو پہچاننا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. صرف میں کا ہے، اور میں کہنے والوں نے کہ میں اپنے آپ کی خود ہی ظاہر کی ہے، اپنے آپ کی خود ہی ظاہر کی ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو، یعنی جس پھل میں، جو رقم میں پھل آتا ہے اس میں جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے. حباب جو پانی میں نکلتا ہے اور فوراً ہی وہ حباب ختم ہو جاتا ہے. ایک شاعر نے اس کو تعریف کے معنی میں لیا ہے، ایک نے تنقید کے معنی میں لیا ہے. تنقید والے نے کہا حباب بحر کو دیکھو کہ کیسا سر اٹھاتا ہے، تکبر وہ بری شے ہے کہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے. دوسرے نے تعریف کی ہے کہ اگر پیالی کو الٹ دیا جائے، جیسے قلب الٹ جاتا ہے کسی کے لیے، منقلب ہو جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ استغنا ہے پانی میں نگوں رکھتا ہے ساغر کو. تجھے بھی چاہیے مثل حباب آبجو رہنا. ہم ساری زندگی ظاہری اپیرنس کو سنوارنے میں، نوک پلک سے ٹھیک کرنے میں، ڈینٹنگ پینٹنگ میں صرف کر دیتے ہیں. بڑا سا موبائل ہونا چاہیے، بہترین مکان ہونا چاہیے، بہترین لباس ہونا چاہیے، مہنگی ترین گاڑی ہونی چاہیے. یہ عارضی چیز ہے. انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ مجھے بتایا تھا کہ اس مادیت کے دور میں، مادیت مٹیریلسٹک ہے ہم لوگ، مادیت کے دور میں جو چیز سب سے زیادہ گمشدہ ہے وہ میں ہوں. اس مادیت کے دور میں جو شے سب سے زیادہ گمشدہ ہے وہ میں ہوں. میں خود گمشدہ ہوں. میں ساری زندگی ہم اپنے آپ کو نہیں جان سکے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمیں کن کن چیزوں کو ادا کرنا ہے، کن کن چیزوں سے روکا گیا ہے، کن کن چیزوں کا حساب وہاں پہ دینا پڑے گا. ان چیزوں سے ہم نابلد ہیں. آج ہمارے پاس اچھی بات سننے کا وقت نہیں ہے. کل جب وہ آخرت برپا ہوگی تو جہنمی کہیں گے سب اصحاب تعریف کے قابل نہیں ہیں. اصحاب الجنہ، جنت کے اصحاب تعریف کے قابل ہیں. اصحاب النار یا اصحاب الفیل وہ لعنت کے، ملامت کے قابل ہیں. ان پہ لعنت بھیجی جائے گی. جو اصحاب النار ہیں، جو اصحاب فیل ہیں، ان پہ لعنت بھیجی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم تضلیلا وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. سارے اصحاب تعریف کے قابل نہیں ہیں. جو قابل ہیں وہ متقی ہیں، جو جنت کے ہیں اصحاب الجنہ، اور جو جہنم کے اصحاب النار ہیں وہ مذمت اور لعنت کے قابل ہیں. تو اپنی شخصیت کو پہچاننے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. جب ہم اپنے آپ کو پہچان لیں گے تو ہم اس المصور سے واقف ہو جائیں گے جس نے انسان کو تخلیق کرنے کے بعد کہا کہ میں احسن الخالقین ہوں. مجھے کوئی ایک ایسی آیت بتا دیجئے جس میں اللہ نے ملائکہ کے لیے، جنات کے لیے یہ کہا ہو کہ میں نے اس میں روح ڈالی سوائے انسان کے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.